10 اپریل سن 1959 صبح کے 7:30 بجے، عید الفطر کا پہلا دن۔ رب نواز سرگودا کینٹ میں راڈار کی ڈیوٹی پر۔ راڈار کے سگنلز میں اچانک ہلچل، وجہ فضا میں انڈین جاسوس طیارے کی موجودگی، رخ پاکستان کی طرف۔ رب نواز نے فوراً سے پیشتر متعلقہ کمانڈ کو چوکنا کیا۔ چشم زدن میں پشاور ایئر بیس سے 2 پاکستانی جنگی جہاز فضا میں۔ انڈین جاسوس جہاز کی منزل اور مقصد کیا تھا اور انجام کیا ہوا؟ سنیے آج BBC ریڈز میں۔ تحریر صحافی احسان سبز کی ہے، میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ عام لوگوں کی طرح پاک فضائیہ کے بیشتر سینئر افسران نماز عید کی تیاری یا نماز کی ادائیگی کے بعد دوست احباب سے عید ملنے میں مصروف تھے۔ فوج کا دستور ہے کہ تہوار کے دن عموماً غیر شادی شدہ اور جونیئر افسر اور اہلکار ڈیوٹی پر ہوتے ہیں تاکہ بڑے افسر فیملی تقریبات میں شریک ہوں۔ پائلٹ آفیسر رب نواز بھی ایسے ہی جونیئر افسروں میں سے تھے جو اس روز سرگودا کنٹونمنٹ کے سیکٹر آپریشنز سینٹر میں رڈار آپریٹر کی ڈیوٹی پر تھے۔ وہ اس سوچ میں تھے کہ ان کے ساتھی عید کی نماز پڑھ کر مبارکباد دینے کے لیے بس پہنچتے ہی ہوں گے۔ اس دوران دوسری جنگ عظیم کے اس پرانے ماڈل کے راڈار پر سگنل میں ہلچل ہوئی۔ ڈرل اور ٹریننگ میں بتائے گئے اصولوں کے مطابق انہوں نے فوراً ایئر ڈیفنس الرٹ پر مامور پاک فضائیہ کے 15 نمبر اسکواڈرن سے ریڈیو رابطہ کیا۔ یہ اسکواڈرن آج بھی کوبرا کے نام سے مشہور ہے۔ 2 فائٹر پائلٹ، اسکواڈرن لیڈر نصیر بٹ اور فلائٹ لیفٹیننٹ محمد یونس بجلی کی سی تیزی سے اپنے جہازوں کی طرف لپکے۔ پلک جھپکتے میں پشاور ایئر بیس سے 2 سیبر انٹرسیپٹر طیارے فضا میں تھے۔ یہ سب کچھ منٹوں نہیں بلکہ سیکنڈوں میں پیش آیا۔ یہ F-86 طیارے کچھ عرصے پہلے ہی امریکہ نے پاکستان کو دیے تھے، کیونکہ پاکستان ان دنوں سوویت یونین مخالف اتحاد سینٹو یعنی سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن کا رکن اور سرد جنگ میں امریکہ کا قریبی حلیف تھا۔ اس روز جب پاکستانی عید کی تیاریاں کر رہے تھے تو انڈین ایئر فورس کی 106 اسکواڈرن کے پائلٹ، اسکواڈرن لیڈر جگدیش چندرا سین گپتا اور نیویگیٹر فلائٹ لیفٹیننٹ ستندر ناتھ رامپال برطانوی ساختہ طیارے کیمرا میں اجمیر کے ہوائی اڈے سے اڑان بھر رہے تھے۔ 2 رولس رائس انجنوں والا یہ جہاز انڈین فضائیہ کے جدید طیاروں میں سے ایک تھا اور کچھ عرصے پہلے ہی انڈیا پہنچا تھا۔ پاکستانی حکام کے مطابق طیارے کی منزل پاکستان کا صوبہ پنجاب اور مقصد لاہور اور راولپنڈی کے درمیان اسٹریٹجک مقامات کی تصاویر لینا تھا۔ انڈین جاسوس طیارہ 50,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ یہ بلندی سیبر طیاروں کی آپریشنل حد سے باہر تصور کی جاتی تھی۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستانی طیاروں نے کلر کہار کی پہاڑیوں سے دشمن طیارے کا تعاقب شروع کیا اور 1 سے زیادہ بار اسے گجرات میں ہنگامی لینڈنگ کے احکامات دیے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ انڈین پائلٹ کو اترنے کے پیغامات تو موصول ہوئے، مگر غالباً یہ سوچ کر انہیں نظر انداز کر دیا کہ پاکستانی سیبر جتنا بھی زور لگا لیں ان تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ فوجی اصول ہے کہ باقاعدہ حملے سے پہلے دشمن کو وارننگ شاٹس چلا کر خبردار کیا جائے۔ اسکواڈرن لیڈر نصیر بٹ نے وارننگ شاٹس کے لیے طیارے پر نصب M3 براؤننگ مشین گن چلانے کا ارادہ کیا، مگر جاسوس طیارے کیمرا کے زیادہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے انہیں پہلے لگا کہ یہ کوشش رائے گاہ چلی جائے گی۔ اسکواڈرن لیڈر گپتا اور نیویگیٹر رامپال کو غالباً اس بات کا علم نہیں ہوا کہ پاکستانی سیبر ان کے تعاقب میں نسبتاً زیادہ اونچائی پر آ گئے ہیں۔ انہوں نے راولپنڈی کے قریب روات کے اوپر پرواز جاری رکھی۔ اس دوران فلائٹ لیفٹیننٹ یونس اس خیال سے مزید بلندی پر چلے گئے کہ انڈین پائلٹ انہیں دیکھ کر واپسی اختیار کر لیں گے، مگر ہوا یہ کہ جیسے ہی انڈین پائلٹ کی نظر پاکستانی جہاز پر پڑی، جلدی میں طیارے کا رخ بدلنے کی کوشش میں طیارہ ڈگمگایا اور اس کی بلندی یکایک کم ہو گئی۔ محمد یونس نے موقع غنیمت جانا اور تقریباً 47,500 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے طیارے پر نصب مشین گن سے گولیوں کا ایک بسٹ فائر کیا جو کیمرا کے دائیں انجن پر لگا۔ طیارے میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ لٹو کی طرح گھومتے ہوئے چند لمحوں میں روات کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔
انڈیا میں دفاعی اور عسکری واقعات کا ریکارڈ مرتب کرنے والی ایک نجی ویب سائٹ بھارت رکشک کے مطابق طیارہ بے قابو ہونے پر سین گپتا نے رامپال کو پیراشوٹ کے ذریعے نکلنے کا حکم دیا اور تباہی سے چند لمحے پہلے خود بھی پیراشوٹ کا بٹن دبا دیا، لیکن کاکپٹ کے ڈیش بورڈ سے ٹکرانے سے ان کی دونوں ٹانگیں فریکچر ہو گئیں۔ سین گپتا کا پیراشوٹ ایک کھائی میں اترا جبکہ رامپال کے پیراشوٹ نے ایک گاؤں میں لینڈ کیا۔ پاکستانی حکام کے مطابق اسکواڈرن لیڈر جگدیش چندرا سین گپتا اور نیویگیٹر فلائٹ لیفٹیننٹ ستیندر ناتھ رامپال نے دوران تفتیش اعتراف کیا کہ ان کی طرح انڈین فضائی حکام کو بھی لگا کہ پاکستانی پائلٹس اور عملہ عید کی نماز میں مصروف ہوگا تو وہ اطمینان سے پاکستانی حدود میں پرواز کرتے ہوئے مطلوبہ تصاویر حاصل کر لیں گے۔ گرفتار انڈین پائلٹ اور نیویگیٹر 2 روز پنڈی کے فوجی ہسپتال میں زیر علاج رہے، جس کے بعد انہیں انڈیا روانہ کر دیا گیا۔ وطن پہنچ کر دونوں اپنے مشن سے متعلق پاکستانی حکام کو دیے ہوئے بیان سے منحرف ہو گئے۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد فضائی حدود کی خلاف ورزی تو نئی بات نہیں تھی، البتہ دشمن جہاز مار گرانے کا یہ پہلا واقعہ تھا جس کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے۔ اگلے روز انڈین وزیر دفاع وی کے کرشنا مینن نے بیان دیا کہ انڈین جہاز راستہ بھٹک کر پاکستان کی حدود میں چلا گیا تھا اور الزام لگایا کہ پاکستانی سیبر طیاروں نے انڈین طیارے کو وارننگ نہیں دی تھی۔ ان کے بقول فضائی حدود کی خلاف ورزیاں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ 1958 کی صرف آخری سہ ماہی میں کشمیر کے اوپر 17 بار خلاف ورزیاں ہوئی، لیکن انڈین فضائیہ نے کبھی پاکستانی طیاروں پر حملے کی کوشش نہیں کی۔ پاکستانی فضائیہ اس کی تردید کرتی رہی ہے۔ پاکستان کا موقف تھا کہ انڈین بمبار طیارہ لاہور کے علاقے سے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوا، گجرات اور کھاریاں کے علاقے میں چکر لگائے، راولپنڈی کی طرف بڑھتے ہوئے اسے روکا گیا اور اترنے کا حکم دیا گیا، مگر اس نے انکار کرتے ہوئے جارحانہ انداز اپنایا۔ پاکستان نے غلطی کے امکان کو بھی بالکل مسترد کر دیا۔ البتہ انڈین ایئر فورس کے ایک سابق افسر کے مطابق کیمرہ اس لحاظ سے ناقابل شکست تھا کہ اس وقت کوئی بھی پاکستانی جہاز اس کی بلندی کو نہیں چھو سکتا تھا، مگر اتنی اونچائی پر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے انڈین پائلٹ کو نیچے جانا پڑا، جس سے وہ دشمن کے لیے آسان ہدف بن گیا۔ اس واقعے کے 3 کردار فلائٹ لیفٹیننٹ محمد یونس راتوں رات ہیرو بن گئے۔ حکومت نے انہیں پاکستان کے تیسرے اعلیٰ ترین عسکری اعزاز ستارہ جورت سے نوازا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ ایس این رامپال بطور ونگ کمانڈر انڈین ایئر فورس سے سبکدوش ہوئے اور اسکواڈرن لیڈر جگدیش چندرا سین گپتا گروپ کیپٹن ریٹائر ہوئے۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔